السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابل اور سب سے پہلا مقتول حابل ہے۔ قابل اور حابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لعوزہ سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمانوں سے ایک آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابل نے گوہوں کی کچھ خالی اور حابل نے ایک بکری پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابل کی بکری کو کھا لیا اور قابل کے گوہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابل کو قتل کرنے کی ڈان لی اور حابل سے کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابل نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافی کی یہی سزا ہے۔ آخر قابل نے اپنی بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ وقت قتل حابل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس آیا اور جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہے منگل کے دن یہ سہا ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا، خوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ قابل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج اور قلق ہوا، یہاں تک کہ حابل کے رنج و غم میں 100 برس تک آپ کو کبھی ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن پر چلا گیا، اور وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روح زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، اور روح زمین پر قیامت تک جب بھی خون ناحق ہوگا تو قابل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت بنی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ہی نیاز پیش کی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، بولا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو ڈرے، بے شک تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو ہی دوزخی ہو جائے۔ بے انصافوں کی یہی سزا ہے، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گئے نقصان میں۔ اس واقعہ سے چند ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل اور خون حق ہوا
وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتن و عشق میں مبتلا ہونے سے خدا سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قابل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے، سب گناہوں میں وہ برابر کا شریک اور حصے دار بنے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔